بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم کا 25واں پارہ چوتھے رکوع کے آغاز میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اور برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ رب کہتا ہے کہ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا کے اعتبار سے کچھ عطا کر دیں گے لیکن آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قرآن عظیم کی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک سے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار، اپنی گفتار کے ذریعے سے اللہ سے آخرت طلب کرنی چاہیے۔ آج کے اس خطرناک دور کے اندر، دور جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، مہنگائی کا دورہ ہے، تو انسان کی خواہشات بھی بڑھ چکی ہے، انسان کے اندر ایک شدت پیدا ہو گئی، انسان کے اندر ایک سختی پیدا ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت پیسے کی لگن اور پیسے کی لت رہا کرتی ہے۔ جب انسان کے اندر دین اور آخرت کو درکنار کر کے پیسے کی لگن پیدا ہو جائے تو پھر وہ اندر سے بڑا سخت ہو جایا کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر پڑوسی ہو یا رشتہ دار ہو یا کوئی عزیز و اقارب ہو، ان میں سے کسی کا اس کے اندر درد بہت کم باقی رہ پاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر ایک درد پیدا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس درد کے ساتھ اس امت کی تبلیغ کی اور اس امت کو پیغام عمل دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کے اندر آپ کا ایک ہی ٹارگیٹ، ایک ہی نشانہ رہا۔ کیا نشانہ؟ کہ میں کسی بھی طریقے سے اپنے غلاموں کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر سکوں۔ یہ درد تھا ایک۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر ایک درد پیدا نہیں ہوگا تب تک آپ مکمل طریقے سے مومن کیا انسان بھی نہیں بن سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی وادی میں 10 دن وہاں پر قیام کیا، پورا 10 دن رہے اور آپ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کا جواب پتھروں سے دیا، اس کا جواب آپ کے اوپر زبان درازی کر کے دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب 10 دن کے بعد میرے آقا واپس آنے لگے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ 10 دن تک مسلسل انہیں پیغام عمل دیتے رہے، آپ انہیں سمجھاتے رہے، اس کے باوجود بھی اس قوم نے آپ کا جواب پتھر سے دیا، آپ کا جواب گالیوں سے دیا، آپ کا جواب آپ پر تانا کشی کر کے دیا۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کے جسم اطہر سے لہو ٹپک رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بددعا فرما دیں تاکہ یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ طائف سے چلتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آنے لگے اپنے قیام گاہ کی طرف، راستے میں ایک باغ پڑا، اس باغ میں آپ ہار کر کے بیٹھ گئے۔ یعنی جب انسان درد دل کے ساتھ کسی میدان کے اندر نکلتا ہے اور پھر اسے محرومی اختیار کرنا پڑے، اسے افسردگی ملے، وہ اپنے اس میدان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بچہ جب پورا سال محنت کرتا ہے، جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا ہے، بچہ جب فیل ہوتا ہے، اس کے دماغ سے یہ ٹینشن نہیں نکلتی، یہ پریشانی نہیں نکلتی، یہ درد نہیں نکلتا۔ یہ تو کیا اس کے والدین کو بھی ٹینشن رہا کرتی ہے، لیکن قربان جاؤ پیغمبر اسلام کی ذات پر، وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت نے جو مذہب اسلام عطا کیا اس مذہب کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ لوگوں نے اس کا جواب آپ کو پتھر سے دیا، میرے آقا باغ میں بیٹھ گئے
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ انگلی ہلا دے, آپ اگر اپنے لب ہلا دے تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر آقا نے ہاتھ اٹھائے, صحابہ سوچنے لگے کہ اب تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, اب تو اس قوم کو تباہ و برباد ہونا ہے, اب تو یہ قوم پس جائے گی. فرشتہ بھی کھڑا ہوا ہے, فرشتہ کہتا ہے بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں, آپ بد دعا کر دیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو پیس کر کے رکھ دے گا, پہاڑوں کے درمیان میں دبا کر کے رکھ دے گا. لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے فرشتے سن, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو, میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج میرے سر پہ رب نے رکھا ہے. میں رحمت بن کر کے آیا ہوں, میں زحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں. میرے آقا نے جب اپنے دستے کرم کو اٹھایا ہے, رب کعبہ کی قسم, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, آقا نے عرض کیا بارگاہ رب العالمین میں اے پروردگار میں نے تیری قوم کو, تیرے بندوں کو جو ہے دین حق کی دعوت دی تھی, انہوں نے اس کا جواب مجھے پتھر سے دیا ہے. میرے مولا انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن مولا تو دلوں کو پلٹنے والی ذات ہے, اگر تو چاہے تو ان کے حالات کو بدل سکتا ہے. اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, انہیں ہدایت عطا فرما. پروردگار عالم نے ان کلمات کو سنا ہے اپنی شایان شان کے مطابق. آپ دیکھیے تو صحیح, اگر کوئی ہمارے پتھر مارے تو ہم کیا اسے دعا دیتے ہیں؟ کوئی ہمیں گالی دے دے تو کیا ہم اسے دعا دیتے ہیں؟ ہمارا المیہ تو یہ رہتا ہے, ہمارا معیار تو یہ رہتا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, گالی کا جواب ڈنڈے سے دیں گے, تیر کا جواب تلوار سے دیں گے. لیکن تم تو کس کے غلام ہو, تم کس کے امتی ہو؟ امام الانبیاء کے امتی ہو, پیغمبر اسلام کے امتی ہو. اس نازو نعم والے جس میں اطہر پر ان ظالموں نے پتھر برسائے ہیں, اس کے باوجود میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جواب پتھر سے نہیں دیا ہے, بلکہ آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے. رب کعبہ کی قسم, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے, انہوں نے تو آپ پر پتھر برسائے ہیں, انہوں نے تو آپ کو گالیاں بکی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آج تو انہوں نے گالیاں بکی ہے, لیکن مجھے امید ہے آنے والی ان کی نسلیں ضرور بھی ضرور اسلام کے دامن سے سرفراز ہوتی ہی نظر آئیں گی. اگر آج یہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم ان کی نسلیں تو اسلام کے دامن میں سرفراز ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکارم اخلاق کے نمونے کو دیکھ کر کے آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے یہ کسی اور کی برکت نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کے اخلاق کریم کی برکتیں ہیں.